میں چلتے چلتے آپ کو 4 نکاتی فارمولا دوں گا میں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنے ٹریننگ سیشن میں بھی لوگوں کو دیتا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو صرف جماعتی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ اور یہ وہ 4 نکات ہیں جس پر خود میں نے تجربہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کامیابی دی، اور جن جن کو میں نے سکھایا انہیں بھی کامیابیاں ملی اور لوگوں نے اسے کنفیس کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مایوسی کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اور مومنوں کے پاس تو اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اور تحریک اسلامی کے کارکنوں کے پاس تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حالات جو کچھ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اس کے علم کے بغیر نہیں ہو رہے ہیں۔ درخت کا کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف عموماً ہم لوگ جب کرتے ہیں تو کوئی بینیفٹ ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ فضل کر دیا۔ اگر پریشانی میں اللہ تعالیٰ ڈال دے تو کیا اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان نہیں ہے؟ اگر آپ ترجمان القرآن جو تفسیر ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا جو پہلا حصہ ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس میں الرحمن الرحیم پر انہوں نے لکھا ہے کہ قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بہت ہی علمی نکات ہیں، پڑھ لیجیے اسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت میں وہ صحیح کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی مشیت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ امت کو جو کچھ کرنا ہے اس سے کیا فائدہ امت کو ہوگا وہ آئندہ کا مورخ لکھے گا، لیکن یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ پر ہمیں کامل بھروسہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے سراسر بھلائی ہے۔ بھلے اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی بہت تکلیف آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حساب سے آخرت کی سرخروئی کہیں نہیں جا سکتی۔ آخرت کی سرخروئی یقیناً آپ سب کے مقدر میں، ہم سب کے مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھے گا۔ اس لیے جب تھوڑی سی چوٹ لگی تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اگر آپ حج پر گئے ہوں، آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے ہوں، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو اور پھر میدان احد پر گئے ہوں، تو میدان احد کا نقشہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ میں ایک زمانے میں اس وقت گیا میدان احد میں 1994 میں، جب وہاں بالکل اوریجنل شکل میں وہ ساری چیزیں تھیں۔ اب بہت سی چیزوں کو ڈیمالش کر دیا گیا، اب بہت سی چیزوں کو آپ پہچان نہیں سکتے۔ تو اس میں مسلمانوں کو بہت ہی شدید تکلیف ہوئی، ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہارنا پڑا۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، مسلمانوں میں صف ماتم بچھ گئی، منافقین اور شہ دے رہے تھے، صورتحال بہت ابتر ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، ابھی اس تبصرے پر میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہن نہ کرو اور حزن نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ صاحب یہ اتفاق کی بات ہے، بلکہ قرآن کا معجزہ ہے کہ میں جو ٹریننگ دیتا ہوں اس میں لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ 2 چیزیں انسانوں کو نیچے لے جاتی ہیں۔ There are 2 things which peg you down، کونٹھے سے گاڑ دیتی ہیں، انسان کو نیچے کھینچ دیتی ہیں۔ ذاتی زندگی میں، بزنس کی زندگی میں، تحریک کی زندگی میں 2 چیزیں بڑی ڈیٹریمنٹل ہوتی ہیں، 2 چیزیں انسان کو پست کرتی ہیں، نیچے لے آتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں ہم ٹریننگ میں بتاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے نیگیٹو ایموشنز۔ نیگیٹو ایموشنز میں جو آدمی مبتلا ہوا، ان پروسیسڈ نیگیٹو ایموشنز، اس کا شدید نقصان ہوتا ہے، فزیولوجیکل بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے، فیملی لائف میں بھی ہوتا ہے۔ شدید نقصان اٹھاتا ہے جو نیگیٹو ایموشنز کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے ایموشنز کو پروسیس کرنا سیکھ جائیں، اسے پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا سیکھ جائیں، جو لوگ ایموشنل اسٹیبلٹی پیدا کریں، ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کریں، جو لوگ جذباتی ذہانت پیدا کریں، وہ دنیا میں بہت ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اطمینان کی زندگی ہوتی ہے۔
انہیں تختہ دار پر بھی نیند آتی ہے، بہت میٹھی نیند آتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ نیگیٹو ایموشنز انسان کے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہیں۔ اینگر ایک نیگیٹو ایموشن ہے، سیڈنس ہے، فیئر ہے، ڈسگسٹ ہے، ہرٹ فیلنگ، گلٹ فیلنگ، یعنی غصہ، غضب، چڑچڑاہٹ، مایوسی، خوف، احساس جرم، پستی، دنائیت اور جذبات کا مجروح ہو جانا، یہ تمام وہ منفی جذبات ہیں جس سے انسانوں کا بہت شدید نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں، لیکن موقع نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈو یو ریئلی لو یور سیلف، کیا آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ہاتھ نیچے رکھے، سب ہاتھ اٹھائیں گے، ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اگر پوچھیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں کیا آپ ان کو زہر دیں گے، تو آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں امین صاحب، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے زہر کیوں دیں گے؟ ہم اپنے باپ کو زہر نہیں دیں گے، ہم اپنی ماں کو زہر نہیں دیں گے، اپنے بچے کو زہر نہیں دیں گے۔ پھر میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو کیوں زہر دیتے ہیں؟ آپ پوچھیں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو غصہ آپ کرتے ہیں وہ ایک زہر ہے جو آپ اپنے جسم میں ڈالتے ہیں، جو ناراضگی اختیار کرتے ہیں وہ زہر ہے جو آپ اپنے جسم میں ڈالتے ہیں، جو مایوسی اختیار کرتے ہیں وہ آپ اپنے جسم کے اندر زہر ہے جو ڈالتے ہیں۔ اینگر جب کہتے ہیں تو وائڈ رینج ہے، اس کا جو لوئسٹ لیول ہے وہ ہے انکمفرٹیبل فیلنگ۔ اف، ماں باپ کو فلا اف لہم فلا تقل لہما اف جو کہتے ہیں وہ آپ کا اریٹیشن ہے، انپلیزنٹ فیلنگ ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اوپر بڑھتا ہے تو چڑچڑاہٹ آتی ہے، غصے کا اظہار ہوتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، قتل ہے۔ یہ سب ایک ہی غصے کے اتنے رینج ہیں، ہر جذبے کے 10 رینج ہیں، اور کل 100 جذبات کا تذکرہ کیا ہے ماہرین نے۔ یہ جو جذبات ہیں یہ جتنا جتنا آپ ڈالتے جائیں گے زندگی میں، یہ ڈراپ آف جو پوائزن ہے جو آپ اپنے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے آپ ان سے پوچھئے، غصہ جب کرتے ہیں تو دماغ سے پورا ایڈرینالائن آپ کی باڈی میں آتا ہے۔ ایڈرینالائن جب آتا ہے تو آپ کے باڈی کے اندر ٹینشن آتا ہے لڑنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، اور آٹومیٹک یہ پورا حصہ آپ کا شٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے لنگس پہ اثر پڑتا ہے، آپ کی کڈنی پر اثر پڑتا ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوتا ہے، متلی آنے لگتی ہے، پیٹ میں تموج ہونے لگتا ہے، سانسیں پھولنے لگتی ہے جب غصہ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یہ پورا سسٹم شٹ ہو جاتا ہے اور ساری انرجی یہاں آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ آپ کے یہ حصے دھیرے دھیرے ڈیمیج ہونے لگتے ہیں۔ ایک دن آپ نے ایک ڈراپ، دوسرے دن دوسرا ڈراپ، مستقل غصہ، مستقل منفی جذبات، مستقل مایوسی، مستقل غصہ، مستقل چڑچڑاہٹ، مستقل بچوں سے لڑائی، گھر میں لڑائی۔ دھیرے دھیرے آپ جب ڈراپ ڈالتے رہتے ہیں تو جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قوت مدافعت رکھی ہے وہ قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ زہر سے آپ اسے مار دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر علاج کرنے میں دقتوں سے محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو باہر سے ڈاکٹر آپ کو اسٹیرائڈ دیتا ہے، جو اسٹیرائڈ اندر اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس اسٹیرائڈ کو آپ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور باہر سے اسٹیرائڈ دینا پڑتا ہے۔ اور اسٹیرائڈ جب تک ہے انرجی ہے، اسٹیرائڈ کا ڈوز جیسے ٹیپر کیا گیا پھر ویسے آپ واپس بیک ٹو اسکوائر ون پہنچتے ہیں۔ یہ وہ زہر ہے، اگر میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں تو یہ میری حماقت ہے کہ میں اپنے آپ کو زہر دوں، اور جتنی لمبی مدت جاتی ہے اس کے بعد یہ زہر، یہ جو پوائزن ہے، this comes out in the form of diseases۔ ڈیسیز کا مطلب ہے ڈس ایز۔ when you are not at ease with yourself it is called as disease۔ جب آپ اپنے آپ سے آرام میں نہیں ہیں، جب آپ اپنے آپ سے سکون میں نہیں ہیں، ڈس ایز، تو یہ جو زہر ہے یہ ڈس ایز کی شکل میں باہر آتا ہے، اور اس کو سائیکوزومیٹک ڈیسیزز کہتے ہیں۔ بے شمار بیماریاں آتی ہیں، اور یہ سب بیماریوں کے ہم کارن ہیں، یہ یاد رکھیے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں۔ غصہ کو سپریس کرنے یا زیادہ ایکسپریس کرنے سے آپ کا ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، بی پی آتی ہے۔ شوگر کی بیماری آنے کے لیے ایک وجہ ہے، کسی کو سگریٹ پی پی کر لنگس خراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ شراب پینے والوں کے انٹسٹائن خراب ہو جاتے ہیں،
وہ ذمہ دار ہے بیماری کے لیے. ایڈس کی بیماری آتی تو انسان ذمہ دار ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے. نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں. الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ہے نا. انا انتا ہوا عربی میں. وہ اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ مجھے پانی پلاتا ہے. میں جب بیمار رہتا ہوں، میں ریزن ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا وہ جب بیماری دیتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے. پڑھ لیجئے قرآن اٹھا کر بتائیے. یہ جو زہر ہم دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم مریض ہوتے ہیں. اس مرض سے نجات پانے کے لیے ہمیں یہاں چینج کرنا پڑے گا. رسول اللہ کے بارے میں کبھی آپ نے پڑھا کہ آپ مریض ہوئے، بیمار ہوئے؟ نہیں. وہ جو آخری وقت تھا مرض الموت، وہ ایک الگ بات ہے. کبھی آپ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. صحت مندی کی علامت ہے کہ سوچ بدلو. جذبات کو جو گراؤنڈ کر دیتے انسان کو، دیٹ گراؤنڈز یو، دیٹ پیکس یو ڈاؤن، جو آپ کو نیچے لے آتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز بیمار کر دیتے ہیں. زہر ہے یہ تحریک زندگی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی ذاتی زندگی کی، میری ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. جاتے ہوئے دنیا سے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، کراہتے ہوئے، روتے ہوئے، تکلیف میں، بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر کے یہاں سے جاتے ہیں. زندگی ایک بار ملی ہے، ہنسی خوشی اس دنیا سے جانا چاہیے. صحت مند رہیں، ایمان کی صحت رہے، جسمانی صحت رہے، تحریکی کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. نیگیٹو ایموشنز. دوسری چیزیں جو انسان کو نیچے لے آتی ہے وہ ہے لمیٹنگ بلیف. یہ خیال کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے ممکن نہیں، یہ ہم کر نہیں سکتے، ہم چینج نہیں ہو سکتے. دس از کالڈ ایز لمیٹنگ بلیف. آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب میری یہ عمر ہو گئی، میں اب کمپیوٹر کیسے سیکھوں صاحب؟ جماعت تو کہہ رہی نئی اسکلز پیدا کرو، میں اسکل پیدا نہیں کر سکتا. میں تو گاؤں کا پلا بڑا ہوں، میں شہر آ گیا ہوں، میں کیسے بڑے آفیسر سے بات کر سکتا ہوں؟ مجھے اسپوکن انگلش نہیں آتی، میں انگریزی میں بات نہیں کر سکتا. میں اس عمر میں، میری عمر 55 ہو گئی، کیا اب میں قرآن یاد کر سکتا ہوں؟ کیا ہم سے یہ کام ممکن ہے؟ کیا شہر میں یہ کام ہو جائے گا؟ دس از کالڈ ایز لمیٹنگ بلیف. یو آر لمیٹنگ یور سیلف. یہ خیال ہے آپ کا. ورنہ دنیا میں جو چاہے انسان کر سکتا ہے. دھیرے 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 منصوبہ بندی کریں. حیرت انگیز کام دنیا میں لوگ کرتے ہیں صاحب، ہم ہی نہیں کرتے. جسے 2 ہاتھ نہیں 2 پیر نہیں، وہ بہترین سائیکل چلاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے دنیا میں کیا کیا چیزیں لوگ کر جاتے ہیں. تو لمیٹنگ بلیف یعنی آپ اگر اپنے آپ کو لمٹ کرتے ہیں کہ آئی کانٹ ڈو دس، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کو نیچے لے جائے گا. یس آئی کین ڈو اٹ، دس از مائی کپ آف ٹی. یس مجھ سے ممکن ہے، ہم کریں گے، تو یہ اوپر جائے گا. 2 چیزیں نہیں جاتی ہی نیچے. قرآن نے بہت شاندار طریقے سے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. وہن کیا ہے؟ لمیٹنگ بلیف ہے. لمیٹنگ بلیف ہے. انی وہن العزم. حضرت زکریا نے کہا کہ میری ہڈیاں خشک ہو گئیں کہ اب مجھے بچہ ہو سکتا ہے. وہ آپ کا خیال ہے. دیٹ از لمیٹنگ یو، دیٹ از یور لمیٹنگ بلیف. کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس لمیٹنگ بلیف کی کوئی گنجائش نہیں. اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا. وہن یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ کہ میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا انسان، دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ نیچے ڈاؤن کرنے کی جو بات ہے، حدیث میں بات آئی ہے کہ وہن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. لمیٹنگ بلیف ہے. آپ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، موت کو نہیں سمجھتے. موت کے بعد کی زندگی آپ فراموش کر چکے ہیں. دس از یور لمیٹنگ بلیف. انی وہن العزم، وہاں بھی معلوم ہوا، حدیث سے بھی معلوم ہوا. ولا تہینوا کہا، اپنے آپ کو جو ہے وہن کے اندر مبتلا نہ کرو. یہ خیال نہ کرو کہ ایک بار شکست کھا گئے تو شکست کھا گئے. غلط ہے، تمہارے لیے غلبہ ہے. تاریخ نے بتا دیا
جنگ احد کے 4 سال نہیں گزرے غلبہ مل گیا مسلمانوں کو. تو جو لوگ مدینے میں کوہرام مچا رہے تھے، جو لوگ مدینے میں تبصرہ کر رہے تھے، جو لوگ رسول اللہ پر تبصرہ کر رہے تھے، ان سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کا خیال غلط تھا، ان کا وہم تھا، وہ ان کا لمیٹنگ بلیف تھا. وہ جیت نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. ارے مکے کی چھوٹی فوج تھی، جنگ احزاب میں تو پوری کی پوری فوج امٹ کر آ گئی تھی. میں اس کی تیاری کر رہا تھا، میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت نہیں ہے. ورنہ میں پورے جنگ احزاب کے پس منظر میں جو آیتیں آئیں، بڑی شاندار آیتیں میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میں ان آیتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں، حالانکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں انہی آیتوں کو پھر دہرا رہا تھا، یاد کر رہا تھا. دس از یور لمیٹنگ بلیف. ولا تہینوا ولا تحزنوا. حزن، علماء بیٹھے پوچھ لیجیے، عام طور پر ترجمہ کیا گیا غم نہ کرو. صحیح معنی یہ ہے کہ تمام نیگیٹو ایموشن کے لیے ایک ورڈ ہے، وہ حزن ہے. جو آدمی غمزدہ ہوتا ہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے. غم کا مارا اس لیے کہ اسے خوف ہے، دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈرا ہوا ہے، اسے غصہ ہے اپنے آپ پر، اپنی لیڈرشپ پر. تو یہ جو حزن ہے یہ ایک لفظ ہے جس میں تمام نیگیٹو ایموشن شامل ہو جاتے ہیں. تو 2 چیزیں نہ کرو، ڈونٹ ڈو دس، یہ نیچے لے جائیں گے تم کو. میں نے بتایا آپ کو کہ ہم تو بھائی ٹریننگ میں سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو انہیں سائیکالوجی کی زبان میں بولتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بنا کون ہماری نفسیات کو جاننے والا ہے؟ کون جانتا ہے کہ سب کون سی چیزیں جو تم کو نیچے لے جاتی ہیں، کون سی چیزیں تمہیں اوپر لے جاتی ہیں. اس سے کہا یہ 2 چیزیں تمہیں نیچے لے جائیں گے، انفرادی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، تجارت کی زندگی میں، تحریکی زندگی میں. اگر تم نے اپنے آپ کو لمٹ کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو نیچے جاؤ گے. اور اگر تم جذبات کے شکار رہے، صرف مایوسی کرتے رہے، مسائل پر توجہ دیتے رہے، نیگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں آتے رہے، پوری شخصیت نیگیٹو بنے گی، تو کسی کا نقصان نہیں کریں گے، آپ اپنا نقصان کریں گے، تحریک کا نقصان نہیں کریں گے. نیگیٹو لوگوں کو میں نے زندگی میں، تحریک میں سے بھی کتنے لوگوں کی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، کتنے لوگوں کی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ جو زندگی ملی ہے، انسان ایسے جائے کہ وہ اپنی ذات سے خوش ہو، اپنے گھر والوں سے خوش ہو، اپنی جماعت سے خوش ہو، تب اللہ تعالیٰ سے بھی خوش رہے گا. اپنی ذات سے نا امیدی، خاندان سے نا امیدی، تحریک سے نا امیدی، تو پھر خدا سے کیا امید باندھیں گے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس کے بعد قرآن نے کہا یہ جو چوٹ لگی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے تم نے ان کو چوٹ لگائی تھی، یہ زمانے کے نشب و فراز نہیں، کبھی تمہارا غلبہ تھا، تم 1000 برس تک یہاں کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد ڈاؤن ٹرینڈ آیا، اور ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، امت کی زندگی کی وجہ سے ہم ریسیونگ ان پر آ گئے. لیکن یہ کوئی پرماننٹ معاملہ نہیں ہے. اصول یاد رکھو، اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اگر ظالموں کو حکمرانی ہے تو بھی ایک مصلحت کے تحت ہے، ورنہ اللہ کا اصول ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا. اس کے بعد 2 چیزوں کا ذکر کے جو اوپر لی جاتی ہیں، 2 چیزیں انسان کو اوپر لے جاتی ہیں. پہلے میں سائیکالوجی بولتا ہوں، پھر آپ کو قرآن کی طرف لے جاتا ہوں. ہم بتاتے ہیں نوجوانوں کو 2 چیزیں کرو، اوپر جاؤ گے. ایک ہے ویلیو سسٹم، جس انسان کے پاس اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، جو محنت کرتے ہیں بزنس میں وہ اوپر جاتے ہیں، جو رات کی نیند آنکھوں میں کاٹ دیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، فٹ پاتھ پر سامان رکھ کر بیچتے ہیں، 10 سال کے بعد ان کے 4 شو رومز ہو جاتے ہیں شہر کے اندر، ہے نا؟ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں جن کے پاس ویلیوز ہے، محنت کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، انوویشن ہوتا ہے، نئے آئیڈیاز آتے ہیں، کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتا ہے. ویلیوز ہیں جو انسان کو اوپر لے جاتے ہیں. جن کے پاس ویلیوز نہیں وہ نیچے جاتے ہیں. ویلیوز پیدا کرو تحریکی زندگی میں، انفرادی زندگی میں. لکھیں، ایک دن بیٹھ کر ہم کراتے ہیں، 2 گھنٹے کا ایکسرسائز ہوتا ہے میرے پاس. میں ویلیوز کو لکھاتا ہوں، پھر اسے فلٹر کراتا ہوں، اور میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ویلیوز جو بیسیکلی وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی پہچان ہے. بڑا محنتی آدمی ہے صاحب، دیٹ از یور آئیڈینٹی. بڑا ملنسار ہے صاحب یہ آدمی، دیٹ از یور آئیڈینٹی. ایک لفظ میں لوگ بیان کر دیں، وہ آپ کا ویلیو ہے، وہ آپ کی قدر ہے، قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، یہ اوپر لے جاتی ہیں. اور دوسری چیز جو اوپر لے جاتی ہے وہ ڈرائیونگ کوشچن ہے. ہر انسان کے ذہن میں کوشچن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ الفاظ میں وہ کوشچن نہ ہو. صبح اٹھنے کے بعد ایک بزنس مین کے ذہن میں کوشچن ہے کہ آج یہ مسئلے میں کیسے حل کروں،
آج میرا یہ پرابلم سالو ہو جائے, آج میرا یہ پیپر گورنمنٹ میں پاس ہو جائے. دیٹ از دی ڈرائیونگ کوشچن. وہ لے کر جاتا ہے, شام تک پیپر پاس کراتا ہے, جیسے بھی چاہے پاس کراتا ہے. گھر میں جو آدمی اسٹرگل کرتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے, ہاؤ کین آئی بی اے گڈ فادر. میرے بچے اطاعت نہیں کرتے, میں کیسے اچھا باپ بنوں, میں کہاں سے سیکھوں, کس سے پوچھوں میں. دیٹ از دا ڈرائیونگ کوشچن. اور اس کے لیے آدمی محنت کرتا ہے, لرن کرتا ہے, ورکشاپ اٹینڈ کرتا ہے, یوٹیوب میں دیکھتا ہے اچھی فادرنگ کیسے کرتے ہیں, اچھی پیرنٹنگ کیسے کی جاتی ہے. صبح شام بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے, گھر جہنم کدا بن گیا ہے, کیسے میں گھر کے اندر ماحول کو بہتر کروں, ہاؤ کین آئی بی اے بیٹر ہسبینڈ, میں کیسے ایک بہتر شوہر بنوں. لرن کرتے ہیں آپ, یہ آپ کو اوپر لے جاتے ہیں. یعنی ڈرائیونگ کوشچن, آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ میں اچھا انسان کیسے بنوں, میں جماعت کو کیسے مضبوط بنوں, میں ایک اچھا نائب امیر جماعت کیسے بنوں, میں ایک ذمہ دار ہوں تو کیسے بنوں, میں ایک اچھا مقرر ہوں تو کیسے ایفیکٹولی تقریر کروں, میں لکھتا ہوں تو کیسے بہترین طریقے سے لکھوں. یہ ڈرائیونگ کوشچن نہیں ہے تو میری تحریر خراب, میری تقریر خراب, میری ذمہ داری خراب. اور جب یہ ڈرائیونگ کوشچن میرے ذہن میں ہوتا ہے تو میں بہتر سے بہتر لکھتا ہوں, بہتر سے بہتر بول سکتا ہوں, بہتر سے بہتر منصوبہ بنا سکتا ہوں, گھر کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں, تجارت میں شاندار پرفارمنس کر سکتا ہوں. اس ڈرائیونگ کوشچن کو, یہ کوشچن کوالٹی کا ہے تو لائف کوالٹی کی ہے. یہ ڈرائیونگ کوشچن کوالٹی کی نہیں ہے تو لائف بھی کوالٹی کی نہیں ہے. قرآن نے کہا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. جاہدوا منکم, دیٹ از یور ڈرائیونگ کوشچن. جو جد و جہد کرتے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں, جو سنگرش کرتے ہیں, جو آئیڈیاز لے آتے ہیں, پرفارمنس کو بیٹر کرتے ہیں, جو جد و جہد کریں گے, کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے جبکہ تمہارے ذہن میں ڈرائیونگ کوشچن ہی نہیں ہے, لائف کو بیٹر بنانے کا جذبہ ہی نہیں ہے؟ تو ہے نہیں تو جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. صبر جو ہے تمام ویلیوز میں سے شاندار ویلیو ہے. ایک ویلیو کا ذکر کیا, صبر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے, جھکنے کا نام نہیں ہے, دبنے کا نام نہیں ہے, بکنے کا نام نہیں ہے. صبر آگے بڑھتے چلے جانے کا نام ہے, اپنے موقف پر ڈٹنا اور راستے نکالتے چلے جانے کا نام صبر ہے. That is your value, that is your پہچان, that is your identity. صبر مومن کی پہچان ہے. وہ کسی حال میں اپنے موقف سے ہٹتا نہیں, کہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتا, کہیں نہیں کرتا, وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتا چلا جاتا. اسی کا نام صبر ہے. تو دو چیزیں اوپر لے جاتی ہیں, ڈرائیونگ کوشچن جس کے نتیجے میں آپ جد و جہد کریں گے, لائف کو بیٹر کریں گے, پرفارمنس کو بیٹر کریں گے, اور ویلیوز پیدا کریں گے. اور ویلیوز میں ایک ویلیو, ایک قدر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. آگے قرآن میں اور باتیں آئی ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں, آپ اچھی طرح سے لکھ لیجئے, چاہے تو مجھ سے بات کیجئے, میں اس پر گھنٹوں آپ کو ایکسرسائزز کرا سکتا ہوں. یہ بہت شاندار چیزیں ہیں کہ ہم نیچے نہ جائیں زندگی میں کسی بھی طرح سے, ہماری ہمیشہ سے خواہشوں کے اوپر کی طرف جائیں, ہے نا. قرآن نے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم نے قرآن اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں اٹھانا اوپر. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن افسوس ہے اس پر کہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, کتا بن گیا. کتا زمین سے جھکا ہوا ہوتا ہے, لگا ہوا ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. تو اوپر اٹھتے 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 خدا سے ملاقات ہو جائے, نیچے گرتے 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 خدا سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں کہ نیچے جا رہے ہیں. ہمیں کبھی تنہائی میں تہجد میں اٹھ جائیے, تب آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ اوپر جا رہے ہیں کہ نیچے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے پبلک میں پریٹینڈ کروں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, بہت بڑا مقرر ہوں, میرا منصب بڑا, عہدہ بڑا, پریٹینشن ہو سکتا ہے, بٹ ریئلی میں کیا ہوں مجھے معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے. صحیح ہے نا. میرا وقت ہو گیا, آخری بات میں کہہ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. رجال اس قرآن میں جب آتا ہے تو وہ بڑے لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے. سورہ نور میں بھی آیا ہے, امین صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے یہاں بھی. تو آپ کو بڑے رجال بن کر دنیا سے جانا ہے, چھوٹا موٹا انسان نہیں بننا ہے.
تو مومنوں میں سے جو رجال کا مقام پائے، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا وہ سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، ان میں سے بعض نے نہب کیا، وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، بعض انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کبھی ان کے جذبات میں تبدیلی نہیں آئی، ان کا کمٹمنٹ چینج نہیں ہوا۔ نہب کا معنی کیا ہے؟ لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، نظر۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے، نہب کہتے ہیں طویل سفر کو، لمبے سفر کو، جو منزل سامنے نظر نہ آئے اس سفر کو، اور ایسے کٹھن سفر کو جو رلا دینے والا ہو، آدمی رو پڑے شدت سفر کی وجہ سے، اور طے کرے کہ میں وہاں پہنچ کر رہوں گا، وہ نظر ہے۔ منزل ملے نہ ملے سفر کرتا رہے، اسی سفر میں مر جائے، یہ نہب ہے، یہ نہب ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، طویل سفر پر جو لوگ نکلے، منزل دور ہے، نظر بھی نہیں آتی تھی، ہمت نہیں آ رہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، پلٹ کر نہیں آئے، اسی راستے میں انہوں نے جان دے دی، تھکا دینے والا سفر اختیار کیا، منزل نظر نہیں آنے والا سفر اختیار کیا، رلا دینے والا سفر اختیار کیا، لیکن جو نظر باندھا، جو نیت باندھی، جو ڈائریکشن سیٹ کیا، جو کمٹمنٹ دیا، اس کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ ہے نہب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، کچھ لوگ ہیں جو ابھی انتظار میں، منزل مل جائے گی، مل گئی ٹھیک، نہ ملے تو نہب میں مریں گے ہم۔ تو منزل ملے تب بھی کامیاب، نہب کی حالت میں مر جائیں، طویل سفر، شدت والا سفر، تھکا دینے والا سفر، جان توڑ سفر، رلا دینے والا سفر، اس پر ہم گامزن رہیں گے، وما بدلوا تبدیلا، لیکن ہمارے جذبات سرد نہیں پڑیں گے۔ ہم نے کبھی منزل کو کوٹھی نہیں کی، ہم نے اسے چینج نہیں کیا، اسٹریٹجیز ہم بدلتے رہتے ہیں، راستے ہم بدل سکتے ہیں، منزل نہیں بدل سکتے ہیں، منزل پر ہماری نگاہ ہے۔ بعض لوگ غلطی سے راستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا سمجھتے ہیں، اسٹریٹجی کے بدلنے کو منزل کا بدلنا سمجھتے ہیں، وہیکل کے بدلنے کو منزل کا بدلنا سمجھتے ہیں۔ انہیں سوچ بدلنا چاہیے، منزل نہیں بدلے گی، راستے بدلیں گے، اسٹریٹجی بدلیں گے، حالات کے حساب سے ہم راستے نکالیں گے۔ ہم تحریک اسلامی کے لوگ ہیں، ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ نہیں جائیں گے، ہم راستے نکالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دنیا میں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیچے لے جاتی ہیں، وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق دے جو اوپر لے جاتی ہیں، اور ہمیں اپنے عزم میں پکا بنائے اور منزل کی طرف گامزن رہتے ہوئے خدا کے حضور پہنچ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔